دعا منگ لئیے چونکہ عبادت دا مغز دعا مومن دا ہتھیار دعا اللہ دی تقدیر بدل دیندی دعا دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی اللہ دعاؤں کے اثر سے تقدیر بدل دیتا ہے پتھر دی چٹان تے بیٹھ گیا تے 2 منٹ دی دعا منگیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہندے نے دعا میں کراں گا آمین تسی کہنا پھر دعا تسی کرنا آمین میں کہاں گا پہلی دعا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیتی ہے یا اللہ کسے جری کافر نر میرا مقابلہ ہوئے میں اس نو فنار کراں پھر دوسرے نو فنار کراں پھر تیسرے نو فنار کراں پھر چوتھے نو فنار کراں میرے اللہ پھر میرا جسم زخمی ہو جائے میں تیرے رستے دے اندر جامع شہادت نوش کر جاواں میرے واسطے اتنی شہادت ہی کافی ہے ابو عبیدہ آمین کہندے نے دوسری دعا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے منگی ہے یا اللہ میں کسے جری کافر نال مقابلہ کراں اس نو فنار کراں پھر فنار کراں پھر فنار کراں صفا دیاں صفا الٹ پلٹ دیواں پر میرے مولا جڑا کافر میرے تے وار کرے میرے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ دے وے میرے بازو کٹ دے وے میرے کندھے کٹ دے وے میرا نک کٹ دے وے میرے کان کٹ دے وے میرا کلیجہ کٹ دے وے بوٹیاں دا ہار بڑھاویں قیامت والے دن تو پوچھے ابو عبیدہ کی لے کے آیا ہے میں عرض کراں یا اللہ میرے کولو نہ پوچھ میرے جسم دیاں بوٹیاں کولو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اے دنیا جوگ فنا دی کملات اتو لد گئے کئی وپاری کئی اپنی آپ بچا کر گئے
کئی کھیپ پلٹا گئے ساری اتھے سودا دست بدستی تے نہیں ملنی رقم اداری اے گل فقیر دی یاد رکھے مت بنو یار وساری سجن ویر ٹر جاندے سونے مخت پردے گھت میاں منہ بولن نہیں اکھ کھولن نہیں پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں رج رج ویکھو منہ ویران دا اے ویلا نہ مل سی اوت میاں غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں باویں اکھی رومن رت میاں یا رب سلم وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بہت ہی محبت اور عقیدت نال درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بھائیوں اور میری محترمہ بہنوں شوال المکرم دا مبارک مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دواں ہے بندہ سوچدا کچھ ہے اور ہوندا کچھ ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے گزشتہ جمعۃ المبارک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی شہادت تے عرض کرنا سی لیکن اس تو پہلے ایک بچی دی شہادت ہو گئی بھتیجی سی میری پھر جمعے نو مامو جان فوت ہو گئے یہ بھی ایک حادثہ ہے اللہ کریم پسماندگان نو صبر جمیل نصیب فرمائے اور جان والیاں دی اللہ کامل مغفرت فرمائے اللہ رب العزت انہاں نو جنت الفردوس نصیب فرمائے کروٹ کروٹ رحمت اور راحت نصیب فرمائے دل دکھی ہے لیکن چند باتاں میں عرض کرانگا کہ رشتہ داریاں احساس نل نبھائیاں جاندیاں نے جدو احساس ختم ہو جاندہ ہے ادو رشتہ داریاں دا پاس ختم ہو جاندہ ہے غزوہ بدر دے اندر 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے نبی علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہما قیدیاں وچ سن رات پئی تاریکی چھا گئی قیدی بننے سن رسیاں نال حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے سن کافران دی طرف آ کے مسلمانہ دا مقابلہ کیتا سی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نیند نہیں آئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں کافی دفعہ دیکھیا حضور بیدار بیٹھے نے اور کدی سوچ رہے نے کدی رو رہے نے لیکن میرے کو برداشت نہ ہویا میں اٹھیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کیتا کہ حضور تسی کیوں نہیں آرام فرما رہے سارے سو رہے نے تسی جاگ رہے
چچا ہے لیکن ہے کافر، حالت کفر وچ ہے، حالت ایمان وچ نہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ، سارے کہو، مل کے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق چاچے دیاں چیخاں سون نہیں دیندیاں، میرے چاچے نو تکلیف ہوندی ہے، میں محمد بے قرار ہو جانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ ہے چاچا اور کافراں وچ مل کے آیا ہے اور مقابلے تے آیا ہے اور پھر قیدی بن کے آیا ہے، پھر اللہ دے محبوب وچ رشتہ داریاں دا کتنا درد ہے کہ اللہ دے نبی نو نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہاں دے بیٹے سن، جدو مسلمان ہوئے حضور نے دعا دیتی کس نو؟ اپنے چاچے نو کہ اللہ تینو پتر دے وے جیڑا قرآن دے ترجمے اور تفسیر دا ماہر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن نے، اور سب تو زیادہ اچھی اور بہترین اور خوبصورت ترین تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس دیا ہے۔ فرماندے نے وقت گزردا گیا، باپ اللہ نو پیارا ہو گیا، حضرت عباس فوت ہو گئے، میرے کل بڑے بندے آئے، اللہ دی مرضی ٹھیک ہے، اللہ دا امر ٹھیک ہے، حوصلہ کرو ٹھیک ہے، صبر کرو ٹھیک ہے، لیکن دل نو تسلی نہیں ہوئی۔ ایک بدو آیا، بدو عرب دا بدو، عربی میرے کو آیا اور میں نو کہنے لگا پریشان ہو، میں کہا سر تو سایہ اٹھ گیا، پریشان نہ ہو میں کی کراں، باپ سی میرا، جنت دا دروازہ سی، او دی ناراضگی اللہ دی ناراضگی ہے، او دی رضا مندی اللہ دی رضا ہے، میں پریشان ہوں میں کی کراں۔ انہیں کہا اللہ دا نیک بندہ ایک حافظ قرآن 10 بندیاں نو جنت وچ لے جائے گا تے مفسر قرآن 70 بندیاں نو جنت وچ لے جائے گا، تیرا باپ تے خوش نصیب ہی انہا ہے کہ جنہوں اللہ نے پتر عبداللہ جیسا دیتا، اور تو انہا خوش نصیب ہے کہ تیرا باپ میں راتی خواب وچ ویکھیا جنت الفردوس سے سیر کر رہا ہے۔ کہندے اس دیہاتی دی تعزیت نے میرے دل نو تسلی دے دیتی، تسلی دے دیتی۔ اللہ جدو بندے تے کوئی دکھ لے آندا ہے نا، انہوں تسلیاں بھی دیندا ہے، تسلیاں دیندا ہے، جی میں کہندے نا ماں مار دی بھی آپ ہے تے سنبھال دی بھی آپ ہے، اور خود پھر کہندی ہے میرے ہاتھ ٹوٹ جان میں تینوں کیوں ماریا، میں تینوں کیوں مار بیٹھی، پھر خود روندی ہے۔ اللہ دے محبوب فرمایا جدو اللہ دا کو نیک بندہ دنیا تو جاندہ ہے، صرف زمین والے نہیں روندے، اللہ دا آسمان روندہ ہے، اللہ دا آسمان روندہ ہے۔ اور کچھ قومیں ایسیاں گزریاں قرآن دی تاریخ میں ذکر ہے فما بقت علیہم السماء والارض، جنہ تے نہ زمین والے روئے نہ آسمان رویا، جویں آئے ایویں گئے۔ اور کچھ ہستیاں ایسیاں گزریاں جنہ تے صرف زمین والے نہیں روئے، اللہ دا آسمان بھی رویا۔ بچی دا جنازہ بارش اچ پڑیا، بارش اچ قبرستان گئے، بارش اچ دفن کیتا، مامے دا جنازہ بارش اچ پڑیا، بارش اچ قبرستان گئے، بارش اچ دفن کیتا، جدو دفن کر رہے بارش ختم ہو گئی۔ اللہ دا آسمان روندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کدی میرے چاچے حمزے نو ایمان دے وے اور وہ مومن مجاہد بن کے لڑے
اللہ دے رستے چ جان قربان کرے، میں گواہی دینا او اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے، لیکن حضور فرمایا میں گواہی دینا کہ اللہ میرے چاچے دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ دا بچپن ہے، بچپن ابو جہل نے حضور نو تھپڑ ماریا ہے، وہ بھی چاچا ہی سی۔ حضرت حمزہ نو شکار دا شوق سی، جنگل گئے سن شکار کھیلن، واپس آئے، انہوں دی گھر والی حضور دی چاچی نے دسیا کنوں حضرت حمزہ نو کہ ابو جہل نے آپ دے بھتیجے نو تھپڑ مارے ہے، تے بیٹھا بیت اللہ دے حرم وچ ہے۔ وہ جڑی کمان سی نا، کمان وہ بڑی مضبوط ہوندی سی، چونکہ وہ دے نال کھچ کے تیر مار دے سن شکار نو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے سوچیا نہیں، ٹھہرے نہیں، دوڑ کے گئے اور حرم وچ بیٹھے ابو جہل نے زور دی کمان ماری اور ابو جہل دا سر پھٹ گیا۔ وہ اپنا خون ہی صاف کر رہے اور پوچھ رہے ہیں کہ تو تے میری لینڈ دا بندہ ہے، مینوں ہی مار رہے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار عبداللہ، اگر دنیا تو چلا گیا ہے، میرا بھتیجا صرف یتیم نہیں در یتیم ہے، اگر تو دی طرف ہاتھ کرے گا میں تیرا ہاتھ کٹ دیاں گا۔ حضور فرماندے نے حضرت حمزہ دی ایک کاوش او دے اسلام قبول کرن دا سبب بن گئی، ایک کاوش۔ اسلام اللہ اس نو دیندا ہے جیدیاں رگاں وچ حلال دا خون ہوئے، جیدیاں رگاں وچ حلال دا خون نہ ہوئے ادوں اللہ اسلام دور دی گل ہے، اللہ انہوں قرآن بھی نہیں دیندا، اللہ انہوں ایمان ہی نہیں دیندا۔ رگاں وچ خون حلال دا ہوئے، خون حلال دا ہوئے۔ میں گزشتہ تو پیوستہ جمعہ عرض کر رہے سی کہ کافران دیا صفحہ سامنے، مسلمانہ دیا بھی سامنے، آمنے سامنے، اللہ دے نبی دی نظر کس تے پئی؟ غزوہ احد۔ سب تو پہلی نظر حضور دی اپنے چاچے دے پئی، اپنے چاچے دے، اور کیا فرمایا؟ اے میرے چچا حمزہ اٹھو، ابو عبیدہ اٹھو، اے میرے ویر علی اٹھو، کافر کی کہن گے مسلمان کمزور ہو گئے نے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پپرے شیر دی طرح اٹھے، میں کہنا جنگل دا شیر کسے تو نہیں ڈردا، اللہ دا شیر بھی کسے تو نہیں ڈردا۔ کفار تے تلوار دا وار کیتے، صفا دیاں صفاں پلٹ دیتیاں نے، تے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہندے نے مینوں موقع حضرت حمزہ نے نہیں دیتا، میرے کول حضرت سعد کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے کہندے نے آ جاؤ بھائی جلدی جلدی دعا منگ لئیے، چونکہ عبادت دا مغز دعا، مومن دا ہتھیار دعا، اللہ دی تقدیر بدل دیندی ہے دعا۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی، اللہ دعاؤں کے اثر سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ پتھر دی چٹان تے بیٹھ گیا تے 2 منٹ دی دعا منگیے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہندے نے دعا میں کرانگا، آمین تسی کہنا، پھر دعا تسی کرنا، آمین میں کمانگا۔ پہلی دعا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیتی ہے، یا اللہ کسے جری کافر نر میرا مقابلہ ہوئے، میں اس نو فنار کراں، پھر دوسرے نو
فنار کرا، پھر تیسرے نو فنار کرا، پھر چوتھے نو فنار کرا، میرے اللہ پھر میرا جسم زخمی ہو جائے، میں تیرے رستے دے اندر جام شہادت نوش کر جاما، میرے واسطے انی سعادت ہی کافی ہے۔ ابو عبیدہ آمین کہندے نے۔ دوسری دعا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے منگیے، یا اللہ میں کسے جری کافر نل مقابلہ کرام، اس نو فنار کرام، پھر فنار کرام، پھر فنار کرام، صفا دیاں صفا الٹ پلٹ دیواں، پر میرے مولا جڑا کافر میرے تیوار کرے، میرے ہتھاں دیاں انگلیاں کٹ دے وے، میرے بازو کٹ دے وے، میرے کندھے کٹ دے وے، میرا نک کٹ دے وے، میرے کان کٹ دے وے، میرا کلیجہ کٹ دے وے، بوٹیاں دا ہار بڑھاویں، قیامت والے دن تو پوچھے ابو عبیدہ کی لے کے آیا ہے، میں عرض کراں یا اللہ میرے کولو نہ پوچھ، میرے جسم دیاں بوٹیاں کولو پوچھ لے، اللہ میرے کولو نہ پوچھ، میرے جسم دیاں بوٹیاں کولو پوچھ کہ میں تیرے رستے قربانی کتنی دیتی ہے۔ مرے اگر شہید مارے اگر تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے، یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے۔ شہادت کوئی عام موت نہیں، اللہ دے معبود ممبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہے نے، صرف کہہ نہیں رہے دعا مانگ رہے نے، اللہ میں نو شہادت دی موت دے پھر زندہ کر، پھر شہادت دی موت دے پھر زندہ کر۔ یہ میں سیدھا ترجمہ کراتے انج بن دے، اللہ میں تیرے رستے وچ قتل ہو جاواں پھر زندہ کر، پھر قتل ہو جاواں پھر زندہ کر، پھر قتل ہو جاواں پھر زندہ کر۔ جڑی لذت اس موت دے اندر ہے او جنت دی نعمتاں وچ بھی کوئی نہیں۔ اے اللہ دے محبوب نے اللہ کو شہادت منگی ہے، اور کیا امت نو سہولت دیتی ہے؟ حادثے نال مر جائے، پانی چ ڈب کے مر جائے، کت تھلے دب کے مر جائے، اچانک مر جائے، ایکسیڈنٹ نال مر جائے، حضور فرمایا میں ضمانت دینا قیامت والے دن شہیداں دی صف وچ کھڑا کراں گا۔ تسلی دیتی امت نو، دلاسا دیتا امت نو، تاں جو میری امت پریشان ہوئے۔ اے پھول سارے، اے سارے پھول اس مالی دینے، اس مالی دینے، اجڑ لے توڑ لوے، پھول تے اللہ نے توڑے ہی سی، باغ بھی چلا گیا، مالی نے پھول توڑا، بل بل کو دکھا دکھا کر، بل بل نے باغ چھوڑا، آنسو بہا بہا کر، تیری مرضی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہندے نے، میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ویکھے، کدی سجے پاسے، کدی کھبے پاسے، کدی اگلے پاسے، کدی پچھلے پاسے، تے واشی تاک وچ بیٹھے کدرے میری زد وچ آوے۔ ہندا نے لالچ دیتا ہے کہ میں تنو سونے دا ہار پہناواں گی، آزاد کراواں گی، حضرت حمزہ دا کلیجہ چباواں گی۔ واشی کہندے میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ پتھر دی چٹان دے قریب آ گئے، میں زور دا تیر ماریا، ناف تو پار ہویا، پیچھے نکل گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دے خون دا فوارہ چھٹیا، اللہ رسول دے شیر شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھلے گرے۔ میرے ویر انعام دے لالچ دے اندر، سونے دے لالچ دے اندر، ہن بھی دنیا مر رہی ہے، ہن بھی دنیا ڈب رہی ہے، اللہ رسول دے شیر زمین تے گرے، ہندا دوڑی، حضرت حمزہ دا نک کٹیا، کان کٹے، ہاتھ کٹے، انگلیاں کٹیاں، پیر کٹے، اللہ اکبر کبیرہ، جنگ تھم گئی۔ اللہ دے نبی نے کی فرمایا؟
فرمایا اینا امی، اینا حضرت حمزہ حضور دے صرف چچے نہیں سن، حضور دے رضائی بھائی بھی سن۔ جس طرح چاچے نے ایک عورت دا دودھ پیتا، حضور نے بھی اسے عورت دا دودھ پیتا، رضائی بھائی بھی سن۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ میرا چاچا کتھے گیا ہے میرے ویر؟ کون چاچا؟ دلیر چاچا؟ کون چاچا؟ شیر چاچا؟ کون چاچا؟ بہادر چاچا؟ کون چاچا؟ عبادت گزار چاچا؟ کون چاچا؟ تہجد گزار چاچا؟ کون چاچا؟ میرے ویر وفادار چاچا؟ کون چاچا؟ حیادار چاچا؟ کون چاچا؟ جنت دے شہیداں دا سردار چاچا؟ میرے آقا فرماندے نے این امی، این امی علی، میرا چاچا کتھے گیا ہے؟ شہیداں وچ دیکھے حضرت حمزہ نظر نہیں آئے، زخمیاں وچ دیکھے حضرت حمزہ نظر نہیں آئے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے چاچے نو تلاش کرو، میرے چاچے نو تلاش کرو۔ تلاش کر دیاں پتھر دی چٹان دے دامن وچ دیکھے نک بھی کٹیا پیا، کان بھی کٹے پے، ہاتھ بھی کٹے پے، میرے نبی دی چیخ نکل گئی۔ حضور ساری زندگی اچھی آواز نل نہیں روئے سوائے چاچے دی لاش دے۔ جدو چاچے دی لاش دے نظراں پئیاں، میرے نبی دیاں آہماں نکل گئیاں، میرے نبی دیاں سسکیاں نکل گئیاں، میرے نبی نے زارو قطار اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا۔ تے کیا فرمایا آج کاش میرے نال عورتاں ہوندیاں، میرے چاچے تے روندیاں، انج کوئی نہ کہے جے حمزہ تے رون والی کوئی نہیں سی، حمزہ تے رون والی کوئی نہیں سی۔ آپ دی پھپھی صفیہ آئی، آپ نے فرمایا زبیر اپنی ماں نو روک لے، عورتاں دا حوصلہ کمزور ہوندے، کدرے چیخو پکار نہ کرے، کدرے ماتم نہ کرے، کدرے بال نہ نوچے، کدرے کپڑے نہ پھاڑے، اس واسطے کہ جڑا اے کم کردا ہے او دا میرے نال تعلق من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جیڑا اپنے سینے تے پٹے، گریبان پھاڑے، سر وچ خاک پاوے اور جاہلیت والے نوحے پڑے، نوحے وین کرے، حضور فرمایا فلیسا منا، او دا تعلق ساڑے نال۔ فرمایا پھپھی نو روکو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہہ دیا نے میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نو روکو کوئی نہ، میں وین کرن نہیں آئی، میں نوحہ کرن نہیں آئی، میں ماتم کرن نہیں آئی، میں کپڑے پھاڑن نہیں آئی، میں سر وچ خاک پان نہیں آئی، میں اپنے بھائی نو مبارک دین آئی ہوں۔ انہیں اللہ دے دین دی لاج رکھی ہے، میرے پیغمبر دا صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کیا فرمایا اگر میری زندگی رہی میں انہاں دے کافراں دا ایو حال کرانگا، ایو حال کرانگا۔ اللہ فرماندے نے نانا سونیا والا ان صبر تم، صبر بھی کوئی چیز ہے۔ سونے حمزہ کو پلاٹ واسطے تے لڑیا نہیں، کو کھال واسطے تے لڑیا نہیں، حمزہ تے اللہ دے دین دی سربلندی واسطے لڑیا ہے۔ ہاں اللہ دے دین دی سربلندی واسطے لڑیا ہے۔ میرا محبوب صبر کر، صبر لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر والے دا اجر اللہ انہوں بغیر حساب دے جنت دا ٹکٹ عطا کرے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضور نے فرمایا انگلیاں کٹھیاں کرو، پورے کٹھے کرو، پیر کٹھے کرو،
سارا وجود کلیجہ نہیں ملیا اللہ دے محبوب فرمایا کلیجہ کٹ کے کون لے گیا عرض کی تھی اللہ دے نبی ہندہ نے چبایا ہے چبایا نہیں گیا حضور نے کیا فرمایا حمزہ دا خون دا قطراؤ دے اندر گئے انشاءاللہ اسلام دی دولت اللہ انہوں نصیب کرے گا یہ حلال دا خون سی نا ایک حرام زادی دے اندر گیا اللہ پاک نے اس نے مسلمان کرتا ہندہ فتح مکہ دے موقع دے مسلمان ہوئی ابو سفیان بھی مسلمان ہویا اور حضور نے کیا مقام دیتا کیا مقام وہ ازلی دشمن نو سی آئی ڈی رکھن اللہ اور اللہ تانگ کرن اللہ حضور فرمایا جڑا حرم میں چلا جائے وہ بھی امن اللہ جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے بولو وہ بھی امن والا بیت اللہ کتھے ابو سفیان دا گھر کتھے بیت اللہ دا مقام ہے حضور فرمایا ما رأیت احسن من بیت ربی میں اپنے رب دے گھر تو سونا گھر ویکھے ہی کوئی نہیں اے سب تو سونا گھر ہے کیوں اے اللہ دا گھر ہے اے کس دا گھر ہے سارے بولو اے کس دا گھر ہے اے اللہ دا گھر ہے اس واسطے سب تو سونا اے گھر ہے او گھر کتھے اے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اللہ دے نبی نے مقام کی دیتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء حمزہ اللہ میرے چاچے حمزہ نو قیامت والے دن شہیداں دا سردار بنا کے اٹھائے گا اور میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی میرا چاچا اللہ دا بھی شیر ہے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے کہ اللہ فرما دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اپنے خیال وچ بھی نہ لے آؤ حاشیہ خیال وچ بھی نہ آوے انہاں دے بارے جڑے اللہ دے رستے جو ٹکڑے 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 ہو گئے کی نہ آوے کہ اے مر گئے نے مردہ نے میت نے اللہ فرما دے نے تینوں کی پتہ بل حیاءن اللہ دے کاغذاں وچوں زندہ نے عند ربہم یرزقون اللہ جڑی روزی شہید نو دیندے جنت وچ او روزی کسے نو اللہ پوری جنت دا مالک شہید نو بنا دیندے سبز پرندے وچ روح بند کر دیندے اللہ کہندا ہے کسے نو ایک مرلہ ملے گا کسے نو 2 مرلے ملن گے کسے نو 5 مرلے ملن گے کسے نو 10 مرلے کنال ملے گی کسے نو 2 کنالاں ملن گیاں جا شہید میں ساری جنت دا تینوں وارث بنا دیتا ہے ہم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقت گزر گیا زمانہ گزر گیا حضور نے خط لکھیا دسو کینوں واشی نو او دے بارے کی فرمایا جتھے مل جائے چھڑنا نہیں قتل کر دینا خط لکھ رہے کس نو جنوں اپنے سامنے بٹھانا گوارا نہیں کر دے خط لکھیا مسلمان ہو جا امن بھی پا جائے گا سلامتی بھی پا جائے گا انہیں جواب لکھیا حضور دے سوال وچ رحمت ہے
او دے جواب میں زحمت ہے. انہیں کہا میں دیا مشرک تے مشرک نو تے اللہ کدی معاف کرنا ہی نہیں. حضور نے پھر لکھیا توبہ کر، شرک تو کر توبہ، اللہ معاف کر دے گا. او دا جواب ہے انہیں کہا میں کرنا زنا، میں پینا شراب، میں بولنا جھوٹ. آپ نے پھر لکھیا انہاں سارے گناہاں تو توبہ کرنا تیرا کم ہے، تیرے گناہاں تے رحمت دا پانی پھیر دینا، قلم پھیر دینا میرے اللہ دا کم ہے. اتنا بڑا دشمن. پھر آیا منڈاسا مار کے آیا، نک تے کپڑا لپیٹے جی میں عورتاں اج کل دا نہیں فیشن چل پیا، برقع اکھاں کڈیاں ڈیلے تے نک لکایا. اے ڈاکواں والا برقع ہے. اے ڈاکو کر دے نا اج نہ دن دیاڑے تو پیری لٹنا ہوئے. پردہ تے چہرے دے نا، بلکہ سب تو زیادہ اکھاں دا ہے، اکھاں دا پردہ ہے. اللہ نے اکھاں دے بارے کہا کل المومنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والیو نظرہ دی حفاظت کرو. کل المومنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں نظرہ دی حفاظت کرو. کدی کرو؟ باقی سارا چہرہ ڈکیا نظرہ آنے پاڑ پڑ وے دیا. عجیب ماحول ہے. آیا نک چھپایا، او نک چھپائے وچ گیا اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. صحابہ متوجہ ہوئے آیا کون ہے؟ ٹک ٹک دی آواز آئی، تلواراں نے امجو نکل آیاں. کہہ لگے یا رسول اللہ واشی. حضور فرمایا کچھ نہ کہنا، رحمت للعالمین دے دروازے تے آیا ہے. وہ کلمہ کدی نہ پڑھتا نہ ہو سکتا سی گاٹا لے ہی جاتا، پر ہے سیانا سی پہلے کلمہ پڑھ لیا. حضور فرمایا کچھ نہ کہنا، اے میرے محبت تے رحمت والے دروازے تے آیا ہے. واشی بیٹھن لگا، حضور کی فرمایا سامنے نہ بیٹھ. آئے آئے کیا کمال ہے، سامنے نہ بیٹھ. تینوں ویکھ کے میرے اپنے پرانے زخم تازہ ہو جاندے نے، میرا دل زخمی زیادہ زخمی ہو جاندا ہے. تینوں ویکھن نال مینوں اپنا چاچا یاد آ جاندا ہے. میں اپنے چاچے نوں ویکھ کے اپنے باپ دی پیاس بجھاندا سا. میرے سامنے بیٹھا نہ کر، میرے پیچھے بیٹھا کر. واشی کہندا میں سوچن لگ گیا کتنا مہربان پیغمبر ہے، کتنا قریب پیغمبر ہے، کتنا رحیم پیغمبر ہے کہ دیکھنا گوارا نہیں کر دے، پھر بھی جنت دی فکر ہے کہ میرا امتی جہنم وچ نہ جائے، جنت وچ جان والا بنے. واشی کہندا ہے افسوس رہا تے بڑا ہی رہا، ہر ویلے سوچاں پیچھے ہی بیٹھا. اللہ تو جڑے پیچھے آندے نے اگے انہاں نوں تو ہی کرنا ہے، کر مینوں اگے. یہ اگے میں ایک بڑے اللہ رسول دے شیر نوں شہید کیتا دی نا تے کام میرے کولوں کو بڑا ہی لے. کہندے سیدنا صدیق اکبر اعلان کیتا بے مسیلمہ قذاب نے نبوت دا کیتا دعویٰ، جیڑا انہوں مارے گا اللہ ادھے تو جنت واجب کر دے گا. میں کہا موقع بڑا موقع ہی گوائی نہیں. سارے اپنے دھیانے دویانا لگے رہے، میں مسیلمہ قذاب دے پیچھے رہا. میں کہا اولو دے پٹھیا، اولو دا پٹھا ہی ہے نا. جیڑا حضور دے بعد نبوت دا دعویٰ کرے وہ الو دا پٹھا نہیں دور گئی ہے. اب بندے کول پرندے سی دو، ایک سی وڈا تے ایک سی نکا، ہے دو میں الو سن. وہ وڈے دا ریٹ تھوڑا تے چھوٹے دا ریٹ. انہوں بندے پوچھیا بھئی وڈا یار وہ بھی الو تے چھوٹا وہ بھی، یہ وڈے دا ریٹ تھوڑا ہے چھوٹے دا. اس کہا بھائی فرق ہے.
آ جڑا وڈا نے صرف الو ہے تے جڑا چھوٹا ہے الو دا پٹھا ہے اے الو دا ہی پٹھا سی او قادیان دا کانا وہ بھی الو دا پٹھا سی حضور فرمایا 30 الو دے پٹھے آن گے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ 30 کذاب دجال جھوٹے لعین بدترین الو دے پٹھے پیدا ہون گے جڑے دعویٰ کرن گے اسی نبیاں حضور فرمایا نہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی آ سکتا کوئی نبی بولو ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اچھی دران وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور چیزران سارے مل کے بولو حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا اچھی بولو حضور دے بعد کوئی نبی آ سکدا اللہ دے نبی فرمایا جڑا آئے گا جھوٹا قذاب دجال آئے گا واشی کہندے اللہ میرے کو لکم لیا میں مسلمان قذاب دا کم کر دیتا تے میں نعرہ ماریا تے میں کیا اللہ تیرا شکر ہے صدیق اکبر نے فرمایا ان اللہ قد وجبت لکل جنہ میرے اللہ نے تیرے لئی جنت نو واجب کر دیتا ہے اللہ جس نو پسند کردا ہے نا او دے کولوں دین دا کام لیندا ہے آ ساڈے بابے بزرگ جٹ بیلی سن اللہ سانو توفیق دیتی کو قرآن پڑھیا کو نماز پڑھی کو 2 لفظ پڑھ گئے اسی اپنے بابیاں نو کہنا بے نماز سیدھی کرو انہاں کا پتر نماز کڑی سیدھی اسی آپ سیدھے ہونے ہیں وہ نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہوئے ساری زندگی حال کوٹ کھالے کوٹ کئیاں وا آخری حالت انہاں دی نماز تے ہوئی انما الاعمال بالخواتیم اعمال دا دار و مدار خاتمے تے ہے خاتمہ بالخیر تے خیر ہی خیر یہ خاتمہ بالخیر نہیں تے پھر خیر نہیں میرے مامو جی میرے سسری سن کہندے بھائی میں مسجد دا صدر کوئی نہیں میں مسجد دا خادم ہاں کدی صفاں نویاں لے آنیاں کدی ٹوٹیاں لے آنیاں کدی پکھے لے آنے لوکاں کہنا بھائی جدوں دا محمد یار آیا نا موجیں ہی لگ گئی ہیں اللہ پاک نے انہوں پیدل ٹردیاں اپنے کول بلا لیا اور جا جمعے تے رہیا سی کہندا پٹھے پا لینا میں جمعہ پڑھا ماں اللہ دے نبی فرمایا جس بندے دی نیت ہوئے نا اللہ اس نو صرف انہا اجر نہیں دیندہ اللہ انہوں 70 گنا اجر زیادہ دیندہ ہے ایک بچہ قرآن پڑھ رہا ہے نا وہ قرآن پاک پڑھتا ہی فوت ہو گیا حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک قیامت والے دن اس بچے نو حافظاں دی صف وچ کھڑا کرے گا اور باقی جیڑا ایدہ قرآن رہ گئے وہ اللہ دے فرشتے نو حفظ کران گے اس کا کیا مقام ہے ویرو مختصر گل ٹائم ہی مک گئے نا 4 منٹ رہندے میں اپنے وعدے دا پابنداں تھوڑا ٹائم زیادہ نہیں لیندہ میں نے 2 شعر میں قدرتی سنے میں آکا چلو مامے دی یاد ہے میں بھی پڑھ لوں جانا سب نے ہے اصل ساڑا سایہ اٹھ گیا ساڑا باپ مر گیا ساڑے مامے محسوس نہیں ہوتا ساڑی ماں مر گئی ساڑے مامے محسوس نہیں ہون دیتا اللہ یہ جو مامے ہرنو دے وے لیکن ماما مر گیا یتیم ہو گئے باپ دا احساس بھی ہون ہویا ماں دا احساس بھی یہ جڑے وڈے بزرگ ہوندے انہاں دی دعاواں ہی کافی ہوندی ہیں لیکن یہ یاد رکھو ایک نہ ایک دے سے جان تو جانا ہے کہ نہیں دل کردہ ہے کہ نہیں میرا تو خیال ہے تھوڑے جو ادھے آدھا نہیں کردہ کہ سارے آدھا نہیں کردہ میرے سمیت جانا ہے کہ نہیں
صدر بھی جانا ہے، وزیر ہی جانا ہے، امیر ہی جانا ہے، فقیر ہی جانا ہے، غریب بھی جانا ہے، چھوٹے بھی جانا ہے، بڑے بھی جانا ہے، کالے بھی جانا ہے، گورے بھی جانا ہے، عربی بھی جانا ہے، اجمی بھی جانا ہے، کوٹھی والے بھی جانا ہے، کوٹھے والے بھی، ریڑی والے بھی جانا ہے، چھابے والے بھی، سارے جانا ہے۔ لیکن افسوس جدائی دا ہے، اس ایسے جوڑ سنگت دے دیکھے اتے آخر وتھا پیاں جنہ بنا کی پل نہیں سی لنگدا اتے او شکل یاد نہ رہیاں او جنہ بنا کی پل نہیں سی لنگدا اتے او شکل یاد نہ رہیاں جنوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں جیڑے دنیا تو جھوک لدا گئے جیڑے دنیا تو جھوک لدا گئے ڈیرے قبراں دے وچ لا گئے ڈیرے قبراں دے وچ لا گئے پیاں کئی کئی من انہاں تے مٹیاں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں سانو روندا جگ تے چھڈ گئے سانو روندا جگ تے چھڈ گئے ساڈے دل وچ یاداں کڈ گئے گلاں کر کر مٹھیاں مٹھیاں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں جنوں ملیاں موت دیاں چٹھیاں او صورتاں ول نہیں ڈٹھیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔